کے سیلز بنے ہوئے ہیں. میں اس کو ایک دوسرے پہلو سے بھی دیکھتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ڈی سی آفس جو ہے وہاں پہ کلائمیٹ ہبس کے نام سے ایک روم ہونا چاہیے, جیسے این سی او سی میں, جیسے فیض آباد کے بعد ہمارا بنا ہوا ہے, جو مانیٹر کرتا ہے, کوارڈینیشن بھی ہو. یس ایگزیکٹلی. سو وہاں پہ یہ سیلز ڈیولپ کیے جائیں کلائمیٹ ہبس کے نام سے, میں نے کہتا ہوں, اور ان کے ساتھ وہ جو ڈیٹا کلیکٹ کریں اس سے ہماری جو ماڈلنگ ہے, تو کیا ایریگیشن کو, ایگریکلچر کو, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو, جس میں ہمارے بلڈنگ کوڈز, یہ تمام چیزیں, تو ان سب کی کوارڈینیشن سے آپ کہتے ہیں کہ معاملہ آگے بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں کوارڈینیشن کا کوئی لیپس ہوتا ہے, کوئی ایشو آتا ہے تو یہ معاملات زیادہ کمپلیکیٹ. اگر ویسے تو کہا جاتا ہے پاکستان کے پاس بہت زیادہ پالیسیز ہیں فیڈرل لیول پہ, ہمارے پاس بے پناہ پالیسیز ہیں, ہماری امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام لوگ جب اس پالیسی کو دیکھتے ہیں تو انہیں ایلین سی محسوس ہوتی ہے. ہمیں ان کو ود ان دا ڈسکشن لینا ہوگا پالیسی میکنگ کے دوران, پلاننگ کے دوران. جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں یہ بیسکلی صرف ڈیٹا کلیکشن ہے, صرف ڈیٹا کلیکشن ہے کہ ہماری جو ایوریجز ہیں وہ کیا ہیں, ہمارے پیٹرن کیا ہے, ہمارا کس ٹائم پہ کیا آتا ہے. ہمیں ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنے سینسرز چاہیے رادر دین آن فیڈرل لیول. تو سر پھر یہ جو کہتے ہیں کہ نارتھ اور ساؤتھ کے بعض اوقات جو ہے وہ ہوائیں مل کے, یا کہیں سے سرد ہوائیں کہیں گرم ہوائیں وہ ملتی ہیں, تو پھر ایک چینجز آتی ہیں, تو یہ تو پھر ایک نیچرل ہے نا, اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ نیچرل سسٹم اسے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک ویدر سائیکل ہے جو ہمارا چلتا ہے, جیسے ابھی مونسون, ابھی جہاں مطلب مونسون کی جہاں رینج ہے بعض اوقات وہاں مونسون نہیں, ہم نے یہ دیکھا کہ بالکل ڈیفرنٹ, یعنی جہاں مونسون کی رینج میں جو ایریاز نہیں آتے وہاں پر ہیوی رین فال ہوئے. ایگزیکٹلی دیٹ از دا کنسرن ہے نا. ہمارا جو ابھی اوشن ٹیمپریچرز ہیں وہ پچھلے 13 ماہ سے ریکارڈ ہائی ٹیمپریچرز پہ ہیں. ہمارا لینڈ کا جو پچھلا ابھی جون جولائی کے اندر ہمارے جو ٹیمپریچرز رات کے ٹائم پہ 30 ڈگری سے نیچے نہیں آ رہے تھے. سو یہ ویریشن بہت بڑی ہے, جس کی وجہ سے جو پیٹرن ہے وہ سائیکل ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو گیا ہے. اگر آپ پاکستان کی سٹیپ دیکھیں نا, اگر پاکستان کی جغرافیکل سٹیپ دیکھیں تو یہ میری کونی کو آپ دیکھیں, یہ گوادر ہے اور یہ سکردو ہے, اور ہم ایسے اس سٹیپ کے اندر ہیں. ٹھیک ہے, جب ویدر پیٹرن آتا ہے, پاکستان ایک جغرافیکلی ایسی لوکیشن پہ جہاں پہ 2 گلوبل پیٹرن سسٹم جو ہے ختم ہوتے ہیں, ویدر پیٹرن سسٹم. ایک مونسون کا سائیکل ہے جو بے بنگال سے آتا ہے, اور ایک ایران والا سائبیرین جو ایران سے ہوتا ہوا, بالکل افغانستان ایران سے ہوتا ہوا وہ ہمارے پاس آتا ہے. ٹھیک ہے. سو سردیوں اور گرمیاں ہماری ایسے شفٹ ہوتی ہیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ ڈیو ٹو ایکسٹریم ٹیمپریچرز, ڈیو ٹو ایکسٹریم ہیٹ جو کہ گلوبل سسٹم میں آ چکے ہوئی ہے, وی آر کرنٹلی اراؤنڈ 1.3 ڈگری سینٹی گریڈ. آپ نے 1.5 کا ذکر کیا تھا, کرنٹلی آن ایوریج وی آر ایٹ 1.3, اور جو 2023 تھا دنیا کا سب سے گرم ترین سال. یہ ہائی رسک پہ چلی جا سکتی, بہت ہائی رسک پہ ہیں. آپ پلانیٹری باؤنڈریز کو دیکھیں تو 9 پلانیٹری باؤنڈری سائنٹیفکلی آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں, جس میں سے 6 اپنی سیف ورکنگ لمٹ سے باہر ہیں, اور کلائمیٹ چینج ان میں سے ایک ہے. آپ یہ سمجھے کہ یہ اتنا زیادہ کمپلیکس ایشو ہے کہ ایک چیز دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ کو یہاں پہ آپ کے ساتھ اس چیز کو میں زیادہ تھوڑے سے ایڈوانس کرنا چاہوں گا کہ ایک اے موک کا ہم کہتے ہیں ایک ٹپنگ پوائنٹ ہے. یہ وہ سرکولیشنز ہیں, واٹر سرکولیشنز ہیں کہ جو پانی کو یا سمندر کو ٹھنڈا رکھتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا مونسون ڈیولپ ہوتا ہے. ریسنٹلی اسی مہینے میں ایک پیپر پبلش کیا گیا نیچر کے اندر, جس میں کہا گیا ہوا ہے کہ بڑی ہائی پروبیبلٹی ہے کہ یہ کولیپس کر جائے گا نیئر 2050. 2050 میں کولیپس کرنے کی وجہ سے جو ہمارا اکنامک جو ڈیزاسٹرز ہیں, اکارڈنگ ٹو پیپر ان نیچر, $38 ٹریلین ہے پر اینم. $38 ٹریلین ٹو گلوبل اکانومی اگر ڈیمیج ہوتا ہے تو پاکستان جیسی معیشت تو بہرحال بہت شکریہ طلعت طفیل بھٹی صاحب, ماہر ماحولیات. بڑے آسان الفاظ میں آپ نے ہمارے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو بھی سمجھایا کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ.